الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے، اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ روزوں کی فرضیت کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی ہو جاؤ۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے، آپ نے فرمایا جس نے ایماندار نے روزے رکھے خالص اللہ کی رضا کی خاطر، من صام رمضان ایمانا، صام روزے رکھے ایمان کی حالت میں، واحتسابا، واحتساب احتساب، محاسبہ احتساب، اپنے آپ کو جائزہ لیتا رہا کہ میں کس لیے روزے رکھ رہا ہوں، تو یقیناً اس کو جواب یہی ملے گا کہ اللہ کی رضا کی خاطر روزے رکھ رہا ہوں، تو غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے جو عبادات کے اور دیگر اس طرح کے گناہ ہیں وہ اس کے سارے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ رکن اسلام میں سے ہے، ایک رکن ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے ایمان کے بعد، اور پھر رمضان یعنی ایک مہینہ روزے ہیں۔ رکن اسلام میں سے اہم رکن ہے، اور مدینہ طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لائے تو اس کے دوسری ہجری دوسرا سال تھا آپ کا مدینے میں، تو رمضان کے روزے فرض کیے گئے، اور پھر اس کے ساتھ مسائل بھی بیان ہو گئے کہ جو انتہائی بوڑھا ہے، مریض ہے، روزے نہیں رکھ سکتا، تو وہ روزے کے بدلہ فدیہ ایک روزے کا صبح شام کے کھانے کے برابر جتنا ایک مسکین کو دے دیا جائے، ایک روزے کا بدلہ ہے۔ اور کوئی مسافر ہے تو روزہ نہیں رکھ سکتا تو بعد میں اس کی قضا کر لے، یا ویسے عارضی مریض ہوا ہے جیسے ہو جاتا ہے، اللہ بچائے، روزے 2-4 دن نہیں رکھ سکا تو بعد میں ان کی قضا کر لے۔ لیکن جو مریض رکھ ہی نہیں سکتا، ایسی مرض ہے یا انتہائی بوڑھا ہو چکا ہے، تو وہ سارے روزوں کا فدیہ دے گا، درمیان میں دے دے، آخر میں دے، بعد میں دے، پہلے دے، کوئی پابندی نہیں۔ اور کسی سے غلطی سے روزہ ٹوٹ گیا تو قضا لازم ہے، بھولے سے کھا پی لیا تو کوئی حرج نہیں ہے، روزے کو کوئی نقص نہیں آئے گا۔ بھولے سے پانی پی لیا اور بعد میں کہتا ہے اور میرا روزہ ٹوٹ گیا، چلو اب ٹوٹ تو گیا ہے، ویسے کھا لیتے ہیں، اب کھانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، پہلے نہیں ٹوٹا تھا۔ تو مسائل پتہ ہونے چاہیے۔ جان بوجھ کر روزہ توڑا، قضا ذمہ میں لازم ہے ایک، اور 60 روزے مسلسل رکھنے ہیں، درمیان میں ایک ناغہ بھی نہیں ہونا چاہیے، بہت سخت سزا ہے۔
غلام آزاد کرنا ہے، 60 مسکینوں کو اگر روزے نہیں رکھ سکتا تو پھر کھانا کھلانا ہے۔ یہ ایک روزے کا کفارہ ہے جس نے جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا۔ دیکھو توڑنا اس طرح ہوتا ہے کہ صبح اس نے روزہ رکھا تھا، درمیان دن میں آ کے جان کے توڑ دیا ہے، پھر کفارہ ہے۔ ایک شخص نے روزہ ہی نہیں رکھا تو ظاہر ہے اس کے دن کو روزہ نہیں، بلا وجہ روزہ ہی نہیں رکھا اس نے، تو اس کے ذمہ روزے کی قضا ہی ہے۔ جس نے صبح سحری کے ٹائم روزہ رکھا ہی نہیں، نہ اس کا کوئی سفر ہے، نہ وہ مسافر ہے، نہ وہ کوئی مریض ہے، بس نہیں رکھا ہے، تو ایسے بندے کے ذمہ ہے قضا۔ لیکن جو حدیث میں بیان فرمایا نا کہ جان بوجھ کر کسی نے ایک روزہ رکھا ہی نہیں، کوئی وجہ نہیں تھی، پوری زندگی اس کے بدلے میں روزے رکھتا رہے تو کفایت نہیں ہوگی، اس کی تلافی نہیں ہو سکتی ہے، تو اس کے ذمہ قضا ہی، لیکن ناراضگی بڑی سخت ہے۔ جس نے جان بوجھ کر توڑا ہے اس کے ذمہ بھی ایک روزے کی قضا ہے، ناراضگی ہے، اس نے بغاوت کی، ہمارے حکم کا خیال نہیں کیا، تو اس کے اوپر دنیا میں سزا آ گئی کہ وہ کفارہ دے دے، 60 روزے مسلسل رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اس پر تو سزا آ گئی۔ لیکن جس نے بلا وجہ روزہ نہیں رکھا، اور ماشاءاللہ آج کل روزے کتنے آسان ہیں، پھر بھی جس کو توفیق نہ ہو تو بڑی سخت ناراضگی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اس طرح وہ محروم جا رہا ہے۔ بعض دفعہ لوگوں کی رات کو آنکھ نہیں کھلتی اور صبح کے ٹائم ان کی آنکھ کھل گئی، اذانیں شروع ہو گئیں، بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اوہو ہمارا تو روزہ ہی نہیں ہوا، ہماری تو نیت ہی نہیں ہوئی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، روزہ ہو جاتا ہے۔ نیت تو شعبان جب ختم ہونے والا ہوتا ہے، رمضان کی نیت ہی نیت ہے نا کہ رمضان کے روزے رکھنے ہیں، رات کو نیت ہی ہوتی ہے کہ صبح روزہ رکھنا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہ کھایا تو روزہ ہی نہیں ہوگا۔ نہیں، سحری کھانا سنت ہے، لیکن اگر آپ کی آنکھ ہی 6 بجے کھلی ہے، روزہ بند ہو رہا ہے 5 بجے، تو آپ کچھ نہ کھائیں، نیت رات کی کافی ہے اور روزہ ہو جائے گا۔ یہ سمجھنا کہ صبح جو ہے وہ ضرور کچھ کھانا ہوتا ہے۔ اچھا اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، دیر سے اٹھے ہیں تو دوڑ دوڑ کے پانی پی رہے ہوتے ہیں کہ کہیں رہ ہی نہ جائے، اگر واقعتاً پانی پینے کا ٹائم ہے تو پی لینا چاہیے، دودھ پی لیں، کوئی حرج نہیں، لیکن اگر ٹائم ختم ہو چکا ہے تو روزہ آپ کا ہو جائے گا، کوئی پریشانی نہیں ہے، انتظام کرنا چاہیے۔ جس طرح لوگ سمجھتے ہیں کہ سحری کھانا سنت ہے اور صحیح سمجھتے ہیں، اور آپ کا فرمان ہے کہ سحری میں برکت ہے، صبح نہیں بعض دفعہ کھانے کو دل چاہتا تو فرمایا کہ اس میں برکت ہے، تھوڑا سا کھا لیں، اور اس سنت بھی ہے تو سنت کا ثواب بھی ہوگا اور آپ کی ضرورت بھی پوری ہوگی کہ بھوک لگ جاتی ہے دن کو، پھر اس سنت کو لوگ سمجھتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ ایک سنت تہجد کی نماز بھی ہے، اس کا بھی رمضان میں بڑی آسانی کے ساتھ اہتمام ہو سکتا ہے، عادت ہو سکتی ہے، اور یہ بہت فضیلت والی نماز ہے۔ 2-3 دن تجربہ کریں، پھر اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کیا چیز ہے، تہجد کی نماز کیا چیز ہے۔ 2-3 دن تھوڑا اپنے اوپر مجاہدہ نافذ کریں، پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ تہجد کے اندر کتنا مقناطیسی نظام ہے، کتنی کشش ہے، اور اللہ پاک اپنے قریب بلانا چاہتا ہے، بندے کے ساتھ صلح کرنا چاہتا ہے، بڑی فضیلت والی۔ جب نماز فرض نہیں ہوئی تھی، نماز تو معراج میں فرض ہوئی، نبوت کے 10 سال بعد نماز فرض ہوئی، نبوت کے 10 سال بعد، تو اس سے پہلے جو نماز فرض ہوئی ہے وہ تہجد کی نماز فرض ہوئی ہے۔ جیسے کوئی مسلمان ہوتا تھا مکی زندگی میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تہجد کی نماز سکھاتے تھے۔ پہلے تہجد کی نماز فرض تھی، پھر جب 5 وقت کی نماز فرض ہو گئی تو تہجد کی نماز کو سنت قرار دے دیا گیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے جیسے کئی تفردات ہیں نا جی، وہ تفردات سمجھتے ہو کہ جمہور سے ہٹ کے نا ایک الگ بات، اس کو تفرد کہتے ہیں۔ تو
اسی میں امام بخاری رحمہ اللہ کا ایک تفرد یہ بھی ہے کہ تہجد لازم ہے، منسوخ نہیں ہوئی ہے۔ پھر ایک نیچے ایک قول کیا کہ نیک لوگوں پر، علماء صلحاء پر، سربراہوں پر تہجد کی نماز فرض ہے، باقیوں پر سنت ہے۔ بہرحال فضیلت کی چیز ہے، یہ علماء کی بحث ہے کہ سنت موقدہ ہے تہجد یا واجب ہے یا سنت ہے۔ مفتہ بھی بات یہی ہے کہ سنت ہے، ایک نفل عبادت ہے، اور رمضان میں اس پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے۔ رمضان کے روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے جیسے تمہارے سے پہلے روزے پہلوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، کوئی نئی بات نہیں ہے، ترتیب اپنی اپنی ہے۔ پہلی امتوں پر بھی رمضان کے روزے فرض تھے، جیسے ان پر زکوٰۃ فرض تھی تمہارے اوپر بھی ہے۔ فرق یہ ہوا کہ وہ تو اپنی زکوٰۃ نہ غرباء میں دے سکتے تھے، نہ کہیں کسی کو کچھ کر سکتے تھے، جلانا تھا اس کو، اور جلانا بھی خود نہیں ہے، ادھر رکھ دینی ہے، آسمانی بجلی آئے گی تو جلائے گی تو پتہ چل جائے گا زکوٰۃ قبول ہے۔ اور مال غنیمت جو حاصل ہوا وہ جہاد قبول ہے، یا صدقہ آپ نے جو کیا وہ صدقہ قبول ہے، جو آپ نے ادھر پہاڑی پر ڈال دیا تھا وہ آسمانی بجلی آئی تھی، وہ جلا گئی ہے، اور اگر جس کی نہیں جلی تو اس کا مطلب یہ ہے وہ صدقہ قبول نہیں ہے۔ چھٹے پارے میں اس کا ذکر، حضرت آدم علیہ السلام کے بچوں کا جو صدقہ ہوا اس کا بھی ذکر ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اس امت کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوئی، جہاد کبھی توفیق ہو جائے گی تو مال غنیمت ملے گا تو وہ بھی ہے، کبھی توفیق ہوگی، امید میں بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کبھی جہاد بھی ہو جائے گا، وہ اللہ خیر کرے بعد کی کوئی نسل ایسی نہ آ جائیں کہ وہ یوں کہا کریں گی کہ اسلام میں جہاد کا بھی تذکرہ ہے، بنی ہے کیا چیز یہ جہاد، اب بھی جیسے روک دیا گیا ہے۔ اسلام کدھر ہے؟ اسلام مظلوم ہے، اسلام محکوم ہے، اسلام بس یہی تھوڑا بہت کوئی مسجد میں کوئی نماز روزہ بس یہی ہو گیا، صرف اسلام اس حد تک تو نہیں تھا۔ اسلام تو دنیا کو ایک نظام حیات دینے کے لیے ایک مذہب آیا ہے، اس میں پورا قانون اور ضابطہ ہے، لیکن سارے جو سوئے ہیں تو بس سوئے ہیں۔ اب دیکھو کیسے راحت آئے گی، نبی جس سے مستثنا نہیں ہے، نبی سے اونچی کوئی ہستی نہیں ہوتی دوستو اللہ کے بعد، سب سے اونچی ہستی انبیاء علیہ السلام ہے، پھر انبیاء میں سب سے اونچے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ جہاد سے مستثنا نہیں ہے تو اور کون ہو سکتا ہے۔ تو زکوٰۃ اس امت کے اوپر بھی فرض ہوئی، 2.5% فرض ہوئی، ان کے اپنے اپنے مسائل تھے، اور فرمایا کہ اس علاقے کے عمراء سے لو، اس علاقے کے غرباء پر دو۔ اس ضابطے اور اصول پر کئی شہر اور کئی علاقے جب حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ گئے نا جی وہاں پر، اور یہ نظام اسلام نافذ کیا، اس اسلام کے اس حکم کی وجہ سے کئی غیر مسلم مسلمان ہو گئے کہ کتنا پیارا حکم ہے کہ وہاں کے عمراء سے لو، امیروں سے زکوٰۃ لو 2.5%، اور اسی علاقے کے غریبوں کو دے دو کہ وہ بھی تمہارے ساتھ چولہا جلانے میں شریک ہو جائیں، اس ادا سے، اسلام کے اس حکم سے۔ اور پھر یہ بھی کہ جو بلا وجہ سوال کرتے ہیں، پیسہ ہوتا ہے بلا وجہ سوال کرتے ہیں، بس اللہ کے نام پر دینے میں کیا حرج ہے، زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے، اس لیے کہ ہمیں نہیں پتا ان کا کہ وہ مستحق زکوٰۃ ہیں کہ نہیں، اور ضرورت کے بغیر ویسے ایک رواج بن چکا ہے، ایک بیوہ ہے، ایک فلاں ہے، اور یوں، اور مسجدوں کے باہر بازاروں میں خصوصاً رمضان کے مہینے میں تو بلا وجہ اگر کوئی سوال کرتا ہے ضرورت نہیں ہے، حدیث میں آتا ہے میدان حشر میں ایسا اٹھایا جائے گا چہرے کے اوپر جھریاں ہوں گی، نحوست ہوگی، مخدوش ہوگا کہ ضرورت نہیں تھی اور سوال کرتا رہا۔ اور اسلام کیا کہتا ہے کہ اگر ضرورت آج کی پوری ہے تو آج سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور معذور بعض لوگ بازاروں میں وغیرہ ٹانگوں بازوؤں کے لحاظ سے معذور کرسی پر بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، بات تک بھی نہیں کر سکتے، ان کے گلے میں تھیلا ہوتا ہے اور نظر آ رہے ہیں وہ بندے بالکل ہی معذور ہیں، اور لگتا بھی ایسا ہے کہ یہ قابل علاج بھی نہیں ہے بظاہر،
اس کے گلے میں تھیلا ہوتا ہے اور تھیلے میں ہر کوئی اس میں ڈال رہا ہوتا ہے، لوگ اس کو معذور سمجھ کے زکوٰۃ بھی ڈال رہے ہوتے ہیں، لیکن تھیلا تو بھرا ہوا ہے۔ اگر وہ بندہ مستحق تھا بھی تو بھی اس کا تھیلا تو بھرا ہوا ہے، اب اس کا استحقاق تو پورا ہو چکا ہے۔ بہرحال دوستو یہ چیزیں سوچنی ہیں، جو زکوٰۃ نکالنے والے ہیں صحیح مستحق کو زکوٰۃ پہنچائیں، اور یا اس کو دیں جو غربا یتیموں کا خیال کر رہا ہے، وہ وکیل ہے ان کا، آپ کا اعتماد ہے، اس کو زکوٰۃ دیں۔ حدیث میں آتا ہے سفید پوش کو تلاش کرو، ہو سکتا ہے اس کی تنخواہ 30,000 ہو، اس کا ماہانہ خرچہ 50,000 ہو، اور وہ لوگوں سے سوال بھی نہیں کرتا، اپنے استغنا میں ہی رہتا ہے، ایسے غریب کو تلاش کرو تو تمہاری زکوٰۃ کا تمہیں زیادہ ثواب ملے گا۔ وہ سوال نہیں کرتا، وہ نظر نہیں آتا، وہ اپنی اسی محتاجی میں ہی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اور اتنا دور نہیں ہوتا، آپ کے محلے میں ہوتا ہے، آپ کے قریب ہوتا ہے، بس ہمیں محنت کرنے کی جو ہے نا جی وہ شوق ہی نہیں ہوتے، تمام امور میں ہماری محنت ایسی ہے۔ تو ایسے بندوں کو تلاش کرو، کام کرتا ہے، وہ ایک ہٹا کٹا ہے، کام نہیں کرتا، اس کو زکوٰۃ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک بندہ کام کرتا ہے، یہ ملک ایسا ہے اس میں امن نہیں، ڈھونڈنا پڑے گا، یہ ملک ایسا ہے روزگار نہیں، ڈھونڈنا پڑے گا، کئی سال خرچ ہو جائیں گے، تو اس کو روزگار ملا ہوا ہے، تنخواہ اس کی تھوڑی ہے، خرچہ اس کا زیادہ ہے، ایسے بندے کو تلاش کر کے زکوٰۃ دو تو زیادہ ثواب ہے۔ بات یہ ہے دوستو، رمضان المبارک ایک بہت عظیم مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، عبادت والا مہینہ ہے۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ، جس نے روزہ رکھا ہم اس سے راضی ہو جائیں گے، اور جس نے رات کو قیام کیا، رات کو قیام کیا، قیام سے مراد نماز ہوتی ہے، تراویح دیکھو، تہجد دیکھو، اوابین لو، کوئی اور نفل، قیام اس میں داخل ہے۔ اور لیلۃ القدر کے بارے میں بھی یہی فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، جس نے لیلۃ القدر میں بھی قیام کیا۔ آپ کو پتہ ہے ہر عبادت انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے، ہر نیکی انسان کو جنت کے قریب لے جاتی ہے، لیکن وہ عبادت جو اللہ کا بالکل مقرب بنا دیتی ہے، قریبی دوست بنا دیتی ہے، وہ عبادت نماز ہے، وہ نفل ہوں، تہجد ہوں، فرائض ہوں، اس میں انسان اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ اب ادھر دیکھو، من قام رمضان ایمانا، جس نے رمضان میں رات کو قیام کیا، خدا جانے اس کی حکمت کیا ہے، دن کو روزہ رکھنا ہے اس لحاظ سے مجاہدہ اور ریاضت ہے، اور رات کو فرمایا کہ اب قیام کرو، تراویح کے لحاظ سے دوسرے لحاظ سے دوسرے، وہ تراویح میں بھی لوگ مسئلے بنے ہوئے ہیں، فلان بنا ہوئے، تحقیقیں ہو رہی ہیں، بھائی جتنی مرضی پڑھو، سنت تو دیکھو نا، ہم کمزور ہیں، ہماری صلاحیت چھوٹی ہے، ہمارا علم تھوڑا ہے، ہم اپنے بزرگوں پہ اعتماد کرتے ہیں، ان نے جو تحقیق کی ہے بس ٹھیک ہے، ادھر سے تو کہتے ہو کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، ادھر سے تو یہ کہتے ہو کہ عمر کی تجویز ہوتی ہے، خدا قرآن بنا کے اتارتا ہے، ادھر تو یہ کہتے ہو کہ عمر کے اسلام لانے سے فرشتوں نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا، ادھر سے تو یہ کہتے ہو کہ عمر کی خلافت اتنی انصاف بھری تھی کہ وہاں مویشیاں بھی اور درندے بھی ایک ہی چشمے پر اکٹھے پانی پیتے تھے، ادھر سے تو یہ کہتے ہو کہ عمر اتنا انصاف والا تھا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ دجلہ کے کنارے پر کتا پیاسا مر گیا تو مجھ سے پوچھو گی عمر کیوں تیری خلافت کے زمانے میں کتا پیاسا مرا، کیا کتے کو دجلہ کا پانی نظر نہیں آتا تھا؟ ادھر سے تو یہ کہا جاتا ہے کہ عمر نے جو نظام حکومت قائم کیا اور اس میں ذرہ برابر بھی اپنے اوپر ایک نقطہ تک بھی نہیں آنے دیا کہ اپنے کسی قریبی رشتہ دار، کسی ہم زلف سانڈو وغیرہ تک کو، باوجود اس کے کہ وہ قابل لوگ تھے، حکومت کا عہدہ نہیں دیا۔ تو جب عمر نے یہ تحقیق کر دی، صحابہ کو بلا لیا، صحابہ سے پوچھا، نبی نے کئی دنوں میں جو تراویح پڑھی کتنی پڑھی؟ جب کئیوں نے 20 کہا تو 20 پر اجماع ہو گیا۔ پھر اسی وقت سے عبداللہ بن ابی جو رضی اللہ عنہ بڑے قاری تھے، بہت بڑے قاری تھے مدینہ کے، تو ان کو 20 تراویح پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے
سن 13 ہجری میں 20 تراویح پر مقرر کیا۔ بس ہم تو یہ سمجھتے ہیں وہ بڑے لوگ ہیں، انہوں نے تحقیق کر لی، اس وقت ہزاروں صحابہ موجود تھے، کسی نے حضرت عمر پر اعتراض نہیں کیا کہ آپ نے یہ کیا کر دیا 20 تراویح وغیرہ۔ تو بات یہ ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، حدیث مسلم کی، تمہارے ذمہ لازم ہے میری سنت، اور تمہارے ذمہ لازم ہے میرے خلفاء راشدین کی سنت۔ تو خلفاء راشدین کی سنت ہے۔ تراویح میں حضرت عمر کے فیصلے پر جو اجماع ہوا حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کا، اس سے بہتر کوئی تراویح کی دلیل اعلیٰ نہیں ہے۔ جو 8 پڑھتے ہیں ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی 8 پڑھی ہیں، ہر روز 8 پڑھی ہیں پورے رمضان میں؟ نہیں۔ آپ کو کسی صحابی کی تحقیق کے اوپر آنا پڑے گا، کئی دن آپ نے کتنی پڑھی، کئی دن کتنی پڑھی۔ جب انہوں نے کہا کہ بھائی 20 پر صحابہ بولے جی ٹھیک ہے، پھر جب 20 پر فیصلہ ہو گیا کوئی اعتراض نہیں ہوا، لہٰذا ہم تو اس لحاظ سے مطمئن ہیں کہ صحابہ اچھا سمجھتے ہیں، نبی کو دیکھا ہے، نبی کے شاگرد ہیں، اور اجماع ہوا۔ آپ بابو، آپ شہر میں رہ کر برگر کھا کے، ڈبل روٹیوں کا 1 پیس کھا کے تو کمزور ہو چکے ہیں، 20 نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کوئی بات نہیں، 5 پڑھ لیں، 10 پڑھ لیں، لیکن اسلام کے اوپر تو لٹھ نہ مارنا بھی ثبوت ہی نہیں ہے۔ ثبوت ہمارے لیے صحابہ کافی ہیں، مزید ہمیں کیا ثبوت ہے؟ تو بات یہ ہے کہ ایک بندہ عبادت نہیں کر سک رہا، کمزور ہے، تھک جاتا ہے، بخار ہو جاتا ہے، افطاری کرتا ہے، تھوڑی پڑھتا ہے، زیادہ پڑھتا ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اجماع صحابہ ایک حجت ہے دین کے لحاظ سے، اس کو ماننا ہے۔ باقی جس کی مرضی ہے جو مرضی کرے۔ رمضان کا مہینہ جو میں کہنا چاہ رہا تھا، من صام رمضان دن کو ہے، اب اس کو کیا منظور ہے؟ ہمیں بھوکا رکھنا، پیاسا رکھنا، اس کو کیا منظور ہے؟ پھر وہی جانتا ہے، وہ ہم تو حکم کے متبع ہیں نا جی۔ اور رات کو فرمایا قاما، رات کو قیام کرنا ہے۔ قیام اب کا تعلق ہے نماز کے ساتھ، اور اسی لیے تو بعض رات نے یہ لکھ دیا کہ رکعات کا لمبا ہونا زیادہ بہتر ہے، زیادہ رکعتوں کے مقابلے میں، کہ جس میں قرآن زیادہ ہو۔ لیکن اگر کسی کو کم قرآن یاد ہے تو رکعتیں چھوٹی بھی ہو سکتی ہیں، اچھی بات ہے، یہ عادت ڈالنی چاہیے، اور 2-3 دن کا مسئلہ ہے دوستو۔ پھر اس کے بعد روح میں نیکی غالب آ جاتی ہے۔ یہ مقابلہ ہے روح کا اور نفس کا۔ جب نفس غالب ہوتا ہے تو عبادت کا دل نہیں چاہتا، جب روحانیت غالب ہوتی ہے تو عبادت کا دل چاہتا ہے، وہ جتنی کرتا ہے کہتا ہے تھوڑی ہوئی۔ اور جب برابر ہوتا ہے، میں دل کو پریشان کیے جا رہا ہوں، جی مقابلہ ہے، نفس بھی اتنا ہی سرکش ہے، روحانیت بھی اتنی ہی نیک ہے، دونوں برابر ہیں۔ اس میں اب آپ کے تھوڑے سے مجاہدے کی ضرورت ہے۔ جب آپ عبادت کی طرف لگ جائیں گے، روح غالب ہو جائے گی، نیکی غالب ہو جائے گی۔ آئندہ دیکھنا کیسے دل چاہتا ہے نیکی کے اوپر، کہ آپ نے نفس کو مغلوب کر دیا ہے، اور نفس کو مغلوب کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ نفس کو مغلوب کرنے کی عبادت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ہم نے تمہارے اوپر روزے اس لیے فرض کیے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ نفس زیادہ کھانے پینے سے پروان چڑھتا ہے، پھر گندے خیالات آتے ہیں۔ جب نہ کھانا پینا ہوگا تو پھر یہ کمزور ہوگا، جس کی وجہ سے گندے خیالات آ رہے تھے وہ نہیں آئیں گے، کم ہو جائیں گے۔ آپ کی روحانیت نیکی کی وجہ سے غالب آئے گی، اور یہی مطلوب شریعت ہے۔ آپ دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت شفیق ہیں، سب کو پتہ ہے، لیکن کہیں کسی اپنے مخالف کے خلاف بد دعا بھی کی ہے، بد دعا بھی ثابت ہے۔ آپ بہت شفیق ہیں، لیکن غزوہ احد میں جنہوں نے بات نہیں مانی تھی آپ ان سے ناراض بھی ہوئے، اور کئی دن تک نہیں بلایا،
اور پھر وہی آ گئی کہ نبی ہم نے معاف کر دیا، آپ بھی معاف کر دیں۔ آپ نے اپنے مخالفین کے خلاف جہاد بھی کیا، شفیق بھی آپ بہت ہیں۔ رمضان اتنی برکتوں والا مہینہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے جب منبر کے اوپر تشریف لے جا رہے تھے، جبرائیل آ گئے اور عرض کیا اللہ کے رسول، اللہ پاک نے 3 بد دعائیں مجھے کرنے کا حکم دیا ہے اور آپ کو ان بد دعاؤں پر آمین کہنے کا حکم دیا ہے۔ اس میں پہلی بد دعا، پہلی سیڑھی پر جو ہے وہ یہ کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں جس شخص کو صحت و سلامتی کے زمانے میں رمضان کا مہینہ نصیب ہوا اور وہ بدبخت اپنی مغفرت نہیں کرا سکا تو وہ برباد ہو جائے۔ یہ بد دعا جبرائیل کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے، اور نبی کو حکم ہے کہ آپ آمین کہیں، آپ نے آمین فرمایا۔ یہ اس میں مغفرت کرانا آسان ہے، کیا مشکل ہے؟ اور دوسری بات فرمایا کہ جس بخیل کے سامنے، حدیث میں آتا ہے جس کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مبارک آئے، نام مبارک، آپ کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، باقی صفاتی نام تو بہت ہے، صفاتی نام ذکر ہوا، کسی نے درود نہیں پڑھا، کوئی بات نہیں، گنجائش کے بعد درجے میں ہے، آپ کا علم مبارک آیا سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو درود نہیں پڑھا جس نے تو وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ اللہ یہ کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں یا باتھ روم میں، وہ مسائل اپنی جگہ پر ہے کہ وہاں نہیں کرنا۔ تیسری چیز یہ بھی توجہ طلب ہے، فرمایا کہ والدین بوڑھے ملے یا ایک ملا اور ان کی خدمت کر کے اپنی مغفرت نہیں کرا سکا، یہ بھی برباد ہو جائے، یہ بھی برباد ہو جائے۔ والدین بڑی اونچی چیز ہیں، جیسے بھی ہوں، آپ کے والدین، آپ پڑھ لکھ گئے، بڑے ہو گئے اور والدین کو چھوٹا سمجھنے لگ گیا تو پڑھایا کس نے ہے آپ کو؟ بڑے، آپ جتنی مرضی ہے بڑے ہو جائیں، پھر بھی والدین سے آپ چھوٹے ہیں۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ والدین آپ کے اونچے، کیونکہ دنیا میں آنے کا واسطہ وہ آپ کے والدین بنے ہیں، تب آپ دنیا میں آئے۔ خالق اللہ ہے، اللہ نے اپنے خالق کا نمونہ اس انداز میں دکھایا کہ میاں بیوی کے ملاپ سے ایک مخلوق باہر آئی، تو اس لیے والدین کا احترام جس انداز میں ہو۔ بعض دفعہ والدین گپ شپ سے خوش ہوتے ہیں، بعض دفعہ پیسے سے خوش ہوتے ہیں، بعض دفعہ کوئی جانی خدمت ہوتی ہے اس لحاظ سے خوش ہوتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں والدین کس سے خوش ہوتے ہیں، آپ خوش کریں۔ فرما برداری ہر حال میں فرض ہے، وہ غلط بھی بات کہہ رہے ہوں، آپ کو آگے سے نافرمانی کی اجازت نہیں ہے، ادب سے آپ سمجھا سکتے ہیں۔ سمجھ رہے ہو بات دوستو؟ 3 آمین ہیں۔ روزہ جس کو ملا مغفرت نہ کرا سکا، برباد ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا، درود شریف نہیں پڑھا، برباد ہو جائے۔ دیکھیں کتنی بڑی بد دعا ہے۔ اور تیسری چیز ہے والدین جس کو نصیب ہوں، اور اگر دنیا سے چلے گئے والدین تو والدین کے حق میں دعائے مغفرت کرنا کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ یہ نیک اولاد کی علامت ہے۔ والدین کو اپنی دعائے مغفرت میں ہمیشہ یاد رکھنا، ہر روز یاد رکھنا ہے۔ توفیق ہے تو ان کے پیچھے مالی صدقہ جاریہ کریں، ہر کسی کو نہیں بھی ہوتی۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ والدین کے جو دوست ہیں اگر ان میں کوئی زندہ ہے تو ان کا خیال کرنا چاہیے، ملنے جانا چاہیے اس انداز میں کہ میرے والد کی جگہ پر ہے، والد کے دوست ہیں، یہ حدیث کا حکم ہے، اس پر بھی آپ کو اجر ہے، ثواب ہے۔ جی ہم بات کر رہے ہیں کہ رمضان المبارک برکتوں والا مہینہ ہے، تو اس میں آتا ہے یا ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم مبارک فیہ۔ آخری رمضان شعبان ہے، آخری، تو آپ کی یہ تقریر ہے یا ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم مبارک فیہ۔ اے لوگو تمہارے اوپر ایک عظمتوں والا مہینہ سایہ کرنے والا ہے۔
ابھی وہ اپنے چھتری میں لے لے گا۔ ماحول جب بن جائے تو عبادت آسان ہوتی ہے، جس کام کا بھی ماحول بن جائے وہ کام کرنا آسان ہوتا ہے۔ اب تو شیاطین باندھ دیے گئے، رحمت کے دروازے جنت کے کھول دیے گئے، ماحول سارا سازگار ہے، پھر بھی یہ شخص فائدہ نہیں حاصل کر سکا، تو بہت گناہگار ہے، بہت بڑا گناہگار ہے۔ آپ کو پتہ ہے ان مبارک گھڑیوں میں کچھ گناہگار ایسے ہیں کہ جو اپنی مغفرت عام گناہوں پر مانگتے رہیں تو ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ایک مشرک جو اللہ کی ذات و صفات میں شرک کرتا ہے۔ نمبر 2 متکبر، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے۔ نمبر 3 کینہ ور چغل خور، ادھر ادھر لڑائی جھگڑا یہ وہ، دوسروں کے بارے میں میل دل میں رکھنا۔ 3 نمبر 4 والدین کا نافرمان۔ نمبر 5 سود خور، عادت ہے اس کی سود خوری۔ نمبر 6 شرابی اور شراب کا عادی، مطلب مسلسل اس کی عادت ہے۔ نمبر 7 گندی عورت یا گندا مرد یا گندے کام کے ذریعے سے پیسہ کمانا۔ بعض حضرات نے جھوٹی گواہی دینے والے کو بھی اس میں رکھا ہے۔ اور فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، توجہ سے سورہ طٰہٰ 16واں پارہ، جو بے نمازی ہے وہ بھی رمضان میں مغفرت کی دعا کرتا رہے، مغفرت نہیں ہوگی۔ اور کسی کا بچہ غلط ہے لیکن وہ منسوب اپنے شوہر سے کرتی ہے کہ پھنس جائے گی وغیرہ، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ اور اسی میں یہ مسئلہ بھی ہے، جو متبنہ بچے پالتے ہیں نا جی، تو اچھی بات ہے، کسی کا خیال کرنا بہت اچھی بات ہے، کسی بچے کو پالنا بھی اچھی بات ہے، لیکن اس کی والدیت کو تبدیل نہیں کرانا چاہیے، یہ شرعاً جائز نہیں، اور حکومت کا بھی یہی قانون ہے، جس کا بچہ ہے اس طرف منسوخ۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو میں نے 10 گناہ بیان کیے ہیں نا جی، یہ ان گناہوں سے پہلے وہ بندہ پکی توبہ کرے۔ بے نمازی کہے یار اب پہلے تو بے نمازی رہا، اس کے بعد میری پکی توبہ ہے، نماز پابندی سے پڑھوں گا۔ شرابی شراب سے، سود خور سود خوری سے، اور کینہ ور جو بھی میں نے بتائے، یہ ان گناہوں سے پہلے توبہ، پکی توبہ۔ اور پکی توبہ کی علامت ہے ندامت، پکی توبہ کی علامت ہے کہ اب آئندہ گناہ نہیں کرنا۔ پھر اس کے بعد جن گناہوں کی وہ معافی چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن اس طرح کے گناہوں کے باوجود وہ کچھ کرتا رہے، پہلے اپنا معاملہ اور نظام یہ صاف کرے، پھر اس کے بعد ان مبارک گھڑیاں، خواہ لیلۃ القدر ہو، خواہ کچھ اور بھی رمضان ہے جیسے اور کوئی مبارک دن ہیں عبادت کے اور ان کی بڑی فضیلت ہے، لیکن اگر وہ ان عادتوں سے، بری عادتوں سے باز نہیں آیا تو اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ آسان موقع ہے، کیا مشکل ہے؟ کسی انسان کے پاس جانا ہے، آپ نے کہیں دور کسی ملک میں سفر کر کے جانا ہے، جس کو راضی کرانا ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، وہ آپ کے قریب رہتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے محبوب جب لوگ آپ سے پوچھیں کہ ہم خدا سے صلح کرنا چاہیں تو خدا رہتا کہاں ہے، تو ان کو بتا دو کہ تمہاری شہر حق سے بھی زیادہ قریب رہتا ہے۔ خدا کو راضی کرنا کوئی مشکل نہیں، اللہ رسول کو راضی کرنا آسان ہوتا ہے، انسان کو راضی کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ مبارک گھڑیاں ہیں، اللہ جلدی راضی ہو جائے گا۔ اور اتنی زندگی گناہ کر لیے تو کیا کما لیا، کیا کیا ہے جی؟ نیکیوں میں آؤ پھر پتہ چلے گا کہ کیا فائدہ ہوتا ہے نیکی کا۔ نیکی کا کے ساتھ اللہ کی جو خاص مشیت، رضا، دوستی متعلق ہوتی ہے نا جی، انسان بڑا سکون میں ہوتا ہے۔ اس روح کو، جو انسان ہے نا جی، روح اور جسم جو مرکب، اس کو پھر انسان کہتے ہیں، یہ اس کو ہر وقت اضطراب ہے، یہ ہر وقت مضطرب ہے۔ یہ جب سکون میں ہے جب نیکی غالب ہے، جب نیکی غالب ہوگی اس کو سکون آئے گا، راحت آئے گی، یہ خوش ہوگا۔ اور یہ مبارک گھڑیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں کہ ان میں آپ نیکی کماؤ۔ دیکھو آخرت کا منظر بہت مشکل ہے، صحیح احادیث میں ہے، دھوپ سخت ہوگی، گرمی زیادہ ہوگی، پسینے میں ڈوبے ہوں گے،
ہر کوئی لرزہ برندام ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ قرآن کئی جگہوں میں کہتا ہے میاں بیوی ایک دوسرے سے بھاگیں گے، باپ بچے ایک دوسرے سے بھاگیں گے، دوست دوست سے بھاگیں گے، کہیں نیکی نہ لے لے۔ اتنا مشکل مرحلہ، لا تزر وازرۃ وزر اخری کا ماحول ہوگا، لیکن اس وقت بھی کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ان کو جگہ عطا کی جائے گی، اتنے مشکل زمانے میں۔ اور وہ کون ہے؟ آؤ فرمایا سبات لا یذلہم اللہ تعالی یوم القیامت الا ذلہ، 7 طرح کے خوش نصیب ایسے ہوں گے میدان قیامت میں جب کسی چیز کا کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف اور صرف اللہ رب العزت کے عرش کا سایہ ہوگا۔ اس عرش کے سائے کے نیچے جو خوش نصیب ہوں گے، اللہ پاک ہم سب کو بھی ان خوش نصیبوں میں شمار فرما دے۔ فرمایا الامام عادل، سب سے پہلے جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا وہ انصاف والا حکمران۔ اس کے لیے انصاف کرنا کوئی مشکل نہیں تھا۔ کیا رکاوٹ تھی اس کے لیے کہ وہ انصاف ایک کو تو عطا کرے، دوسروں کو محروم۔ دوسرا سنو، شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی جوانی آئی تو وہ عبادتوں میں مصروف تھا، جوانی کے عنفوان کے زمانے کو عبور کر رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ عبادتوں میں بھی مصروف ہے۔ تیسرا شخص رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ شخص جس کا دل ہر وقت مسجد کے ساتھ متعلق رہتا ہے۔ اب زور پڑی کہیں عصر قضا نہ ہو جائے، اب عصر پڑی کہیں مغرب قضا نہ ہو جائے، اس کا دل ہر وقت مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ حدیث کہتی ہے مومن کو مسجد میں اس طرح حیات اور راحت ادا کی جاتی ہے جیسے مچھلی کو پانی میں۔ ادھر آؤ نا، کسی کے گھر دوستو بار بار جاؤ، بھلے گہرا دوستی کیوں نہ ہو، قدر گھٹ جائے گی۔ لوگ سمجھیں گے ہر وقت یہ آتا رہتا ہے۔ ایک اللہ رب العزت کا گھر ایسا ہے، در ایسا ہے، جتنی مرضی مرتبہ آؤ، بار بار آؤ، دن میں 5 دفعہ نہیں 10 دفعہ اللہ رب العزت کے گھر آؤ، قدر گھٹے گی نہیں، قدر بڑھے گی۔ تو فرمایا رجل قلبہ معلق بالمساجد۔ چوتھا فرمایا رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، وہ شخص دو جو آپس میں محبت کرتے ہیں تو اللہ کی رضا مقصد ہے، جدا ہوتے ہیں تو اللہ کی رضا مقصد ہے۔ نمبر 5 فرمایا امرأۃ دعت ذات جمال و کمال و نسب فقال انی اخاف اللہ۔ ایک عورت ہوتی ہے، واقعتاً وہ خوبصورت ہوتی ہے، کسی نوجوان کو دعوت گناہ کی دیتی ہے اور یہ نوجوان کہتا ہے ہرگز نہیں، میں نمک حرام نہیں، خون حرام بھی نہیں کرنا چاہتا، انی اخاف اللہ، میں تیری دعوت گناہ پر قریب نہیں آؤں گا اس لیے کہ میں رب العزت سے ڈرتا ہوں۔ اور آگے شخص فرمایا کہ ذکر اللہ خالیا وفاظت عینا، تنہائی میں بیٹھا ہے، اللہ کی خشیت میں گم ہے، اللہ کے براہین اور کائنات کے سسٹم میں غور و فکر کر کے اللہ اللہ کر رہا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، اور اس کی آنکھیں خشیت الہی سے برس رہی ہیں۔ یہ بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے۔
اور آخری بندہ فرمایا من تصدق بصدقۃ فاخفاها لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، اللہ کے راستے میں دیتا ہے، اپنے لحاظ سے اتنا اخلاص اور خفیہ دیتا ہے کہ جو اس کے دائیں ہاتھ نے دیا اسی کے بائیں ہاتھ کو اس کا علم نہیں۔ اللہ کی رضا مقصد ہو، مراد یہ ہے کہ جو بھی نیکی ہو کہیں ظاہری بھی کرنی پڑ جاتی ہے اور اللہ کی رضا کی خاطر ہو۔ فرمایا یہ عظمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ تمہارے اوپر سایہ کر رہا ہے، اس سے فائدہ حاصل کرو۔ یہ غم خارگی کا مہینہ ہے، بھوک رہ کے دوسرے بھوکے کی بھی کچھ سمجھ آ جاتی ہے، اور شہر الصبر ہے، کھانے پینے سے صبر وغیرہ، گناہوں سے صبر۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ جیسے کوئی شخص لڑائی کرنے لگ جائے اور آپ کیا کہو انی امرؤ صائم، میں لڑائی نہیں کرتا ہوں، تمہاری گالی کا جواب نہیں دیتا ہوں۔ ویسے عام دنوں میں بھی نہیں دینا چاہیے گالی جواب، ان کے اندر حیض ہے، انہوں نے گالی دینی ہے، کیا ضرورت ہے؟ وہ کرتے رہے، لگے رہے، ان کے اندر گند بھرا ہوا ہے، وہی کرتے رہے۔ عام دنوں میں بھی گالی کا جواب نہیں دینا چاہیے، اسلام اجازت نہیں دیتا، اور لڑائی کا جواب بھی لڑائی، بہتر یہی ہے درگزر ہو۔ لیکن روزے کی حالت میں ہرگز نہیں کہ آپ ایک عبادت کے اندر چل پھر رہے ہیں، کوئی گالی دیتا ہے، کوئی لڑائی کرتا ہے، تو آپ کہو فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، میں روزے دار ہوں، میں تمہاری گالی کا جواب تمہیں نہیں دیتا۔ آخری بات کرتے ہیں پھر ختم۔ ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی، اردو کی کتابوں میں بھی بیان ہوتی ہے اور صحیح حدیث ہے کہ ایک شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے میں غریب آدمی ہوں، میری مدد کی جائے۔ وہ صحیح صحت سلامتی والا بندہ تھا۔ آپ نے فرمایا نہیں تمہارے گھر کچھ ہے؟ کہ تو کچھ بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر بھی گھر کچھ ہے؟ سوچ لو۔ کہا ایک کمبل اور ایک پیالہ ہے۔ آپ نے فرمایا لاؤ۔ آپ نے اس کو کہا یہ نیلام کرو بازار میں۔ ایک نے کہا 1 دینار، دوسرے نے کہا 2 دینار، 2 دینار والے کو آپ نے دے دیا۔ اسی حدیث سے یہ نیلامی کا نظام ثابت ہوتا ہے۔ جو ایک نیلامی ہوتی ہے، اگر صحیح نیلامی ہو 2 نمبر پر کیا ثابت ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا 1 دینار کا تو سامان گھر میں راشن دے دو اور 1 کی کلاڑی لے آؤ۔ لے آیا۔ آپ نے فرمایا جاؤ جنگلوں میں جا کے لکڑی جمع کرو اور بیچو اور گزارا چلاؤ۔ چنانچہ وہ ایسے کرنے لگ گیا۔ یہ بات اچھی بات ہے۔ جو بندہ کام کر سکتا ہے، اس حدیث سے کیا سبق ملتا ہے کہ کام کرنا چاہیے۔ جو مسئلہ سمجھانا ہے وہ اصل اب ہے۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ مولوی نماز پڑھاتے ہیں، تراویحیں پڑھاتے ہیں، بچوں کو سبق پڑھاتے ہیں، جمعہ پڑھاتے ہیں، درس دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تنخواہ لینا ٹھیک نہیں ہے۔ ان کو کوئی کام کرنا چاہیے۔ اور حکومت چونکہ زیادہ پڑھی لکھی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے مولویوں کو ڈاکٹر ہونا چاہیے، مولویوں کو انجینئر ہونا چاہیے، وہ گویا کہ قومی دھارے پر آ جانے چاہیے۔ اب ذرا توجہ سے علمی بات کر رہا ہوں۔ اسلام تو یہ کہتا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم او مسلمہ، ہر مسلمان پر علم دین حاصل کرنا فرض ہے، مرد ہے یا عورت ہے۔ رواہ مسلم۔ یہ جملہ میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ انجینئر ہیں، آپ علم حاصل کیوں نہیں کیا؟ آپ ڈاکٹر ہیں، آپ نے علم دین کیوں نہیں حاصل کیا؟ کیونکہ حدیث کہتی ہے کہ جو آپ سے متعلق جو کام آپ کر رہے ہیں، اس سے متعلق جو آپ کو اسلامی معلومات چاہیے وہ آپ کے اوپر سیکھنا ضروری ہے۔ اب آؤ بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سب علماء کے اونچے وہ ہیں، وراثت انبیاء علم دین ہے، جو جتنا مرضی ہے حاصل کرے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے کہ وہ ختم ہو جائے گی یہ وراثت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ سے، میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، جب نبوت ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دنیا کا کام نہیں کیا۔ مکی زندگی میں حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ آپ کا خیال کرتے رہے، ابو بکر ہے، عثمان ہے، وغیرہ وغیرہ۔ مدنی زندگی میں اسلامی ریاست قائم ہو گئی، اور اس میں قرآن نے نبی کا حصہ لکھ دیا، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ۔ جان لو مسلمانوں، جب جہاد ہوگا، مال غنیمت ملے گا، اس میں ہم نے اپنے حبیب کے لیے خمس رکھ دیا ہے، 5واں حصہ، 100 میں سے 20 روپے۔
تو اور بھی آپ کے لہٰذا جو عالم دین کام کرنا چاہیں اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، اور اگر کوئی نہیں کرتا تو یہ کہنا کہ ان کو کوئی کام کرنا چاہیے، کوئی کام کرنا چاہیے، یہ کام نہیں ہے جو میں کر رہا ہوں، وہ کام نہیں ہے جو تراویح پڑھاتا ہے، وہ کام نہیں ہے جو بچوں کو پڑھاتا ہے، یہ کام ہی ہے نا سارے، سب سے اصل کام ہے، افضل کام ہے۔ اصل تو اسلامی حکومت کو ان علماء، ان معلمین کی تنخواہ مقرر کرنی چاہیے، اور جب وہ نہ کریں تو عوام کو کرنی ہے، عوام کو کرنی ہے، عوام کی ذمہ لازم ہے۔ توجہ، وہ حدیث سامنے لاؤ، مسجد قباء کے امام کی شکایت لگ گئی، اس کے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، پھٹے پرانے زیادہ تھے، تو ایک نے آواز لگائی کہ او نمازیو، اپنے امام کے کپڑے درست کرو، پیسے جمع کرو، اس کے کپڑے بنا کے دیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی، آپ نے فرمایا کیا خوب اس نے کیا۔ بہرحال آپ اس کو ریسرچ کر سکتے ہیں اگلی بار۔ جو عالم دین محقق ہے، سمجھدار ہے، پڑھائی کے زمانے میں مٹر گشتی نہیں کی ہے، صحیح علم کا حق ادا کیا ہے، ایسے عالم کو کام نہیں کرنا چاہیے، ورنہ کام کے اندر جب مصروف ہوگا تو وہ کما حق کا سوال و جواب اور علم کے ساتھ جو اس کا رشتہ ہے وہ نہیں رہے گا، یہ بھول جاتا ہے۔ اب آگے آؤ، ساری جگہوں میں شادی والے لوگ کتنا خرچ کرتے ہیں، یہ بات سمجھ گئے ہو؟ عالم دین کوئی کام کرنا چاہتا ہے، اچھی بات ہے، کوئی نہیں کرتا ہے تو آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کرنا چاہیے۔ ایک صحیح عالم دین کو کام نہیں کرنا چاہیے، پورا وقت اس کو علم دین کے پڑھنے میں، پڑھانے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں، فتوے میں، اس میں خرچ کرنا چاہیے۔ اور امام ابو یوسف کا مقولہ سن لو، فرمایا العلم عز لا ذل فی یحصل بذل لا عز فی، الا ان العلم لا یؤتیک بعضا الا ان آتیتہ بعضا کلک۔ سنو، علم تمہیں کچھ بھی نہیں آئے گا مگر سارا کچھ اپنا تم علم کے حوالے کر دو تو پھر تھوڑا سا علم آپ کو آ جائے گا۔ اور دوسری بات انشاءاللہ اگلے جمعے کو کریں گے، پھر میں اگر کو صحیح ختم نہیں کر سکوں گا، اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا